موت کے پنجے سے کوئی بشر بچ نہیں سکا. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. بھی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے. موت کے سامنے بس کسی کا نہیں چلتا. اور یہ اللہ کا ایسا بنایا ہوا قانون ہے، یہ جیسی فقیر کو آتی ہے ویسی بادشاہ کو آتی ہے، یہ جیسی سائل کو آتی ہے ویسی شہنشاہ کو آتی ہے. قطعاً کسی مذہب میں کسی فرقے میں یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں موت بڑھاپے میں آتی ہے، ہمارے ہاں موت ضعیفی کی وجہ سے آتی ہے، بیماری کی وجہ سے آتی ہے. یہ سارے مانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ کسی بھی وقت کسی بھی آ سکتی ہے. موت بہت طاقتور ہے، لیکن جتنی بھی طاقتور ہے شخص مارتی ہے، شخصیت نہیں مارتی. بہت طاقتور ہے سرکار موت، لیکن موت شخص مار دیتی ہے، شخصیت کو تو نہیں مارتی. بہت سی ایسی ہستیاں ہیں جو آج ہم میں نہیں، شخصیتیں آج بھی زندہ ہیں، مثالیں آج بھی انہی کی دی جاتی ہیں. جہاں محفل میں تذکرہ ہو شخصیت زندہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب موت شخص لے گئی، شخصیت نہ لے کے جا سکی. موت انسان کو آتی ہے، انسانیت کو نہیں آتی. علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو، موت عالم کو آتی ہے، علم کو تو آتی نہیں ہے. کتابیں لکھنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن علم کتابوں کی صورت میں زندہ رہتا ہے. اب ملتان کی دھرتی میں پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں. اس کا مطلب موت شخص مارتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی. موت انسان مارتی ہے، انسانیت کو نہیں مارتی. موت عالم کو آتی ہے، اس کے علم کو نہیں آتی. مولوی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا، علی عالم کا نام ہے یا علم کا نام ہے؟ علی عالم کو کہتے ہیں یا علم کو کہتے ہیں؟ سرکار صادق بادشاہ کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارگاہ میں مولا کا ایک لائق ترین شاگرد بیٹھا ہے. اس نے کہا مولا میں پوچھنے آیا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا تیرے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ اس نے کہا مولا سانس لینا زندگی ہے، رک جانا موت ہے. امام نے فرمایا یہ بالکل غلط تصور ہے. سانس زندگی نہیں، سانس ضرورت زندگی ہے. سانس زندگی نہیں، حرکت زندگی نہیں، جمود موت نہیں. اس کا مولا پھر زندگی کسے کہتے ہیں؟ امام کے چہرے پہ تبسم آیا، امام مسکرائے. اس کا اگر ہم تمہیں بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں تو مانو گے؟ اس کا کیوں نہیں مانیں گے؟ امام نے کہا سن، جسے تو موت کہتا ہے اسے ہم زندگی کہتے ہیں، جسے تو زندگی کہتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں. امام جملہ کہنے کے بعد خاموش ہوئے اور سائل دیکھ رہا ہے. اس نے کہا مولا آپ نے کہہ دیا، میں نے تسلیم کر لیا. مولا آگے یہ پیغام پہنچاؤں گا، دلیل تو دیجئے. زندگی موت، موت زندگی، بالکل ہی آپ نے تو متضاد پلٹا دیا. امام نے فرمایا ابھی تمہیں دلیل دیے دیتے. تو بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ اس کا مالک صرف میں ہی نہیں، جو بھی آتا ہے وہ روتا ہے. امام نے کہا رونے کی وجہ بتا، کیوں رو رہا تھا؟ اس کا شعور کی آنکھ تو کھلی نہیں تھی، مجھے کیا پتا میں کیوں رو رہا تھا. امام نے فرمایا ہم تمہیں بتائیں کہ تم کیوں رو رہے تھے؟ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جو بھیجتا ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں رو رہے تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تم کیوں. جی مالک کیوں رو رہا تھا؟ امام فرماتے تو رہتا تھا شکم مادر میں، تو سمجھتا تھا کل کائنات یہی ہے. جب تو شکم مادر سے اس دنیا میں آیا تو نے گھبرا کے رونا شروع کیا. تو نے سمجھا کہ تو مر رہا ہے. تیری کائنات ہی شکم مادر، تو گھبرا گیا، تو مر رہا ہے. گھر والے خوش ہو رہے تھے، تو پیدا ہو رہا ہے. امام فرماتے جب یہاں سے تو اس عالم کی طرف منتقل ہوگا. جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر ہے، ویسے ہی اس کائنات کے سامنے یہ دنیا ہے. جب تو یہاں سے ادھر منتقل ہوگا تیرے گھر والے رو رہے ہوں گے تو مر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوں گے اب زندہ ہو رہا ہے.